قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتا ہے اس مصیبت سے بھی اور ہر مصیبت سے، پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز سے مشرکین سے خطاب فرمایا، آپ ان سے فرما دیجئے، ان سے پوچھئے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہ تمہیں خشکی کے اندھیروں سے اور دریا کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے؟ خشکی میں جب آندھی طوفان یا آج کل دھند، جب بالکل اندھیرا چھا جائے، کچھ نہ نظر آ رہا ہو، پھر راستہ اللہ تعالیٰ طے کرا دے اور اس اندھیرے اور اس طوفان سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے، آدمی محفوظ نکل جائے، یہ اس کے اپنی ذات کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا ہے۔ تو فرمایا اس وقت جب انتہائی پریشانی میں آدمی ہوتا ہے، تضرعا و خفیہ، تدعونہ تضرعا و خفیہ، اس وقت اللہ کو گڑ گڑا کر آہستہ آہستہ درد دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو ان مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ اس وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جب مصیبت میں ہوتے ہیں، لئن انجانا من هذه، اگر اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم لنکونن من الشاکرین، ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کیا ہے؟ شکر گزار بندہ، اس کی حد یہ نہیں ہے کہ نعمت کے مکمل ہونے کے بعد کہے الحمدللہ بس فارغ ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھیروں سے بچایا، اس کی جان بچ گئی، اب یہ جان اللہ کے حکم پر لگے، یہ اس جان کا شکریہ ہے۔ اس کے گھر بار کی حفاظت ہو گئی، اللہ نے حفاظت فرمائی، تو اس کا گھر بار دین پر چلنے لگ جائے، یہ اس کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو، جس نعمت کو اس طوفان سے، مصیبت سے محفوظ فرما لیا ہے، اب وہ چیز اللہ کے حکم پر لگے، یہ اس چیز کا شکریہ ہے۔ آگے فرمایا، یہ تو تھا سوال کہ تم اس طرح کہتے ہو، رب کو پکارتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم، فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں اس سے بھی نجات دیتا ہے، اور اسی طرح ومن کل کرب، اور ہر قسم کی پریشانی سے اللہ ہی نجات دیتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا، جو نبی کسی پریشانی میں آیا اس نے خالص اللہ کو پکارا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال یا 18 سال، مختلف روایات کے مطابق وہ اتنا بڑی تکلیف میں آئے، ظاہری، باطنی، جسمانی، ذہنی، ہر طرح کی تکلیف میں، گھر بار سارا ختم ہو گیا، بچے فوت ہو گئے، جانور مر گئے، کھیتیاں اور باغات ختم ہو گئے، اور آخر کار ان کے خود اپنے جسم میں بھی مرض ہو گیا، اب بالکل کمزور ہو گئے۔ اس وقت رب انی مسنی الضر، رب کو پکارا، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ہی ارحم الراحمین ہے، میری اس تکلیف کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو دور فرما دیا۔ یونس علیہ السلام جہاں پہنچے ہوئے تھے، مچھلی کے پیٹ کے اندر، اس کے معدے میں، گویا ہلاکت کے دروازے پر تھے، اور ظاہری اسباب سب بند تھے، کسی سے کوئی رابطہ تعلق نہیں ہے، خود دریا ہلاکت کا ذریعہ، پھر مچھلی ایک جانور کے منہ میں چلے گئے جو ہوئی بھوکا، لیکن انہوں نے وہاں اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ تو ہی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوریوں اور نقص سے تو ہی پاک ہے۔
ہم تو یہاں محتاج ہیں، نقص میں ہیں، بس ہم اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، انی کنت من الظالمین، میں ہی خطا کار ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی تسبیح نہ کرتے، اللہ سے نہ مانگتے، لَلَبِثَ فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک وہ پیٹ کے اندر ہی رہتے، باہر نہ نکلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرما کر ہمیں راستہ بتایا ہے۔ راستہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو اس سے نجات دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ بس یہ مصیبت ہو یا انسان کی اپنی ذاتی کوئی مصیبت ہو، اس وجہ سے رجوع سب سے پہلے اللہ سے کریں۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت، پہلے تو مصیبت جب نہ ہو ہم اللہ سے رابطے میں کمزور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خاص رابطہ نہیں کرتے، غفلت میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے متنعم ہو رہے ہیں، خوب مزے لے رہے ہیں، بس ہم اپنا کمال بھی کبھی سمجھ لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آتا ہے تب بھی ہمارا صحیح رخ فوراً نہیں آتا، ہم سب سے پہلے اسباب کی طرف بھاگتے ہیں۔ اگر بیماری آ گئی ڈاکٹر کی طرف گئے، اگر کوئی حالات آ گئے تو پھر دنیا کے اسباب اختیار کیے۔ جب دیکھتے ہیں کہ یہ اسباب کام نہیں آ رہے، پھر آخر میں ہم کہتے ہیں ہن تو اللہ علی گلی ہے، پھر آخر میں رابطہ کرتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام ہمیں یہ سکھا گئے ہیں، قرآن مجید ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ اللہ ہی کے پاس حل ہے، تو ابتدائی سے اللہ ہی کی طرف توجہ کریں۔ اگر مرض آ گیا سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر صدقہ کرے، پھر ڈاکٹر کے پاس جائے۔ اسی طرح کوئی بھی مصیبت آ گئی سب سے پہلے مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اور اللہ والوں نے ایک طریقہ بتایا جو حدیث میں اس کی تائید موجود ہے کہ جب انسان پر کوئی مشکل حالت آئے جا کر غسل کرے، اور یہ توبہ کی نیت سے غسل کرے کہ میرے جسم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں اسی کی مصیبت آئی ہے۔ ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو انسان کے اپنے کردار سے نہ آئی ہو، ہر مصیبت انسان کے کردار سے اس پر آتی ہے۔ تو غسل کرے، جا کر غسل کر کے تھوڑا سا پانی پی لے، اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس میں اللہ کی طرف خوب توجہ کرے۔ اور اس کے بعد پھر مشکات شریف میں ہے، اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک۔ ایک پوری دعا ہے، یہ دعا پڑھ کے پھر اللہ سے اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھے، اپنی پریشانی رکھے، اللہ اس کی پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر اسباب اختیار کرے، ان اسباب میں بھی اللہ تعالیٰ ہی قوت رکھنے والے ہیں، اسباب کا راستہ، اسباب کے ذریعے سے اس کے مسئلے کا حل کا راستہ بنانے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے دے، ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ انسان پر جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیمار ہو گیا، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، تو کہتا ہے بس اب تو بس نماز ہی پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دوبارہ دی ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ چند دن تو اس حالت پر رہتا ہے، آہستہ آہستہ پھر دنیا میں گھس کر گم ہو کر پھر پچھلا عہد بھی ختم اور ساری پچھلی بیماری بھی بھول جاتا ہے، پھر اسی راستے پر آ جاتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ کے پاس ایک آدمی آیا بیٹھا تھا، حضرت نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ نماز پڑھ رہے ہو؟ ان کا حضرت جب وہ میری لات ٹوٹ گئی تھی اور میں بستر پر پڑا تھا اس وقت عہد کیا تھا، پھر جب اٹھا تو مسلسل پڑھتا رہا، آج کل پھر سستی ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جو عہد کیا ہے اس کو پکا کرو، اللہ تعالیٰ تب حفاظت فرمائے گا۔ تو ہماری یہ سستی ہے، ہماری یہ کاہلی ہے، ہر وقت اللہ سے رابطہ رکھے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مشکل وقت میں اللہ تمہاری دعا فوراً قبول کرے تو پھر عام خوشحالی کی حالت میں، صحت کی حالت میں بھی اللہ سے مانگتے رہو، راستے تمہارے واقف ہو جائیں دعا کے، تو پھر مشکل وقت میں جب دعا کرو گے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ہیں یہ دعا پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل فرما دیجئے، اللہ ینجیکم، اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، منہا
ان ظلمات سے بھی، ومن کل کرب اور ہر مشکل پریشانی سے بھی، ثم انتم تشرکون پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔